ایران کے سپریم لیڈر کو نہیں مارنا چاہتے، کم از کم ابھی نہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آسان ہدف ہے لیکن فی الحال محفوظ ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے ایران کے سپریم لیڈر کہاں چھپے ہوئے ہیں، چاہتے ہیں کہ ایرانی میزائل شہریوں یا امریکی فوجیوں پر نہ گریں، ہمارا صبر جواب دے رہا ہے۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پیغام دیا، غیر مشروط سرنڈر۔ امریکہ اور اتحادیوں نے ایران کی فضاؤں کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ ایران کے جنگی وسائل کا امریکہ سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے پہلے G7 اجلاس سے واپسی پر ٹرمپ نے کہا، اب میں مذاکرات میں موڈ میں نہیں، تنازع کا حقیقی اختتام چاہتا ہوں، ایرانیوں سے بات کرنے کے لیے نائب صدر بھیج سکتا ہوں، امریکی مفادات نشانہ بنے تو ایران پر حملہ کر دیں گے۔ امریکی صدر کی ایرانیوں کو تہران چھوڑنے کی بھی دھمکی۔ ٹرمپ کی زیر صدارت قومی سلامتی ٹیم کا اجلاس۔ امریکی فوج نے جنگی طیاروں کو مشرق وسطی میں منتقل کرنا شروع کر دیا۔ 30 ایندھن بردار طیارے خطے میں بھیج دیے گئے۔ اسرائیل اب خطرناک حملے ہوں گے، ایرانی فوج کے سربراہ کا اعلان۔ جنرل عبدالرحیم موسوی نے خبردار کر دیا، اسرائیل پر اب تک حملے وارننگ تھے، اب تک جارحیت روکنے کے لیے کارروائیاں کی گئی۔ صہیونی ریاست کے لیے اصل سزا کا وقت قریب ہے، اسرائیل کے لیے اصل جواب ابھی باقی ہے۔ ایرانی وزارت دفاع کا کہنا ہے اسرائیلی انٹیلیجنس دفتر پر حملے میں ناقابل سراغ میزائل کا استعمال کیا۔ میزائل نے اسرائیلی دفاعی نظام کو عبور کیا اور انہیں پتہ تک نہ چلا۔ اسرائیل مزید سرپرائزز کے لیے تیار رہے، صہیونی ریاست طویل جنگ برداشت نہیں کر سکتی۔ ایران کے پاس مزید جدید نظام موجود ہیں جو ابھی تک استعمال نہیں کیے گئے۔ اسرائیل کی فوجی کارروائی نے خطے کو بحران میں ڈال دیا۔ چینی صدر کا اسرائیلی جارحیت پر اظہار تشویش۔ آستانہ میں ازبک ہم منصب سے ملاقات میں کہا، ایران پر اسرائیلی حملوں کی وجہ سے مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھی۔ چین ایران کی خود مختاری اور سلامتی کی حمایت کرتا ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے امریکی صدر کے حالیہ بیانات کو جلتی پر تیل قرار دے دیا۔ خبردار کیا، ایران پر حملوں سے جنگ کا دائرہ مزید وسیع ہو سکتا ہے۔ شعلوں کو بھڑکانا، تیل ڈالنا، دھمکیاں دینا اور دباؤ بڑھانا کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ بیجنگ ثالثی کا کردار ادا کرنے پر تیار رہے، صورتحال پرسکون بنانے کے لیے سفارتکاری واحد راستہ ہے۔ ایران کا اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ہیڈ کوارٹرز پر حملہ۔ ایرانی پریس ٹی وی نے حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ تل ابیب کے قریب ہرزلیہ میں موساد کے دفتر کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کے لاجسٹک سینٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کا جدید ڈیفنس سسٹم موساد کا ہیڈ کوارٹر بچانے میں ناکام رہا۔ ایرانی حملے کے بعد مقبوضہ بیت المقدس تل ابیب میں سائرن بجائے گئے، لوگوں کے ساتھ فوجی بھی بنکروں میں گھس گئے۔ ایرانی حملوں میں مزید 3 اسرائیلی ہلاک، درجنوں زخمی ہو گئے، ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 27 ہو گئی۔ حیفا ریفائنری کی پیداوار مکمل رک گئی۔ ایران کے اسرائیل پر مزید میزائل حملے، تل ابیب سمیت کئی شہروں میں ہائی الرٹ۔ اسرائیل کا ایران کے سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر میجر جنرل علی شادمانی کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا کہنا ہے علی شادمانی کو گزشتہ شب نشانہ بنایا گیا۔ علی شادمانی کو آیت اللہ خامنائی نے غلام علی راشد کی شہادت پر تعینات کیا تھا۔ اسرائیلی فوج کا مغربی ایران میں فوجی اہداف پر بڑے پیمانے پر حملوں کا دعویٰ۔ شہری آبادی، اسپتال اور سرکاری ٹی وی کی عمارت کو بھی نشانہ بنایا۔ حملے میں ایرانی ہلال احمر اور سرکاری ٹی وی کے 3 کارکن شہید ہو گئے۔ اصفہان میں چیک پوسٹ پر حملے میں 3 افراد لقمہ اجل بنے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے خامنائی کا بھی صدام حسین جیسا انجام ہو سکتا ہے۔ ایرانی حکومت نے اپنے شہریوں کو واٹس ایپ ڈیلیٹ کرنے کی ہدایت کر دی۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کا واٹس ایپ پر ایرانی شہریوں کی لوکیشن اور روابط تک رسائی کا الزام۔ ایران میں انٹرنیٹ کی سپیڈ میں 80% تک کمی کر دی گئی۔ موبائل ڈیٹا نیٹ ورکس میں خلل، غیر ملکی ایپ اور ویب سائٹس تک رسائی محدود۔ آج رات انٹرنیٹ بند کر کے حکومتی نظام کو متحرک کیا جائے گا۔ اسرائیل نے بڑے پیمانے پر سائبر جنگ شروع کر دی۔ ایران کی نیشنل سائبر سیکیورٹی کمانڈ کا کہنا ہے اسرائیل نے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے خلاف بڑے پیمانے پر سائبر جنگ کا آغاز کر دیا۔ We remind U.S. citizens not to travel to Israel or Iraq and not to travel to Iran under any circumstances. امریکی شہری کسی بھی صورت ایران کا سفر نہ کریں، امریکہ کی واضح ہدایت۔ امریکی محکمہ خارجہ نے امریکی شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی۔ عراق کے سفر سے بھی گریز کی ہدایت۔ محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس نے بتایا مشرق وسطی میں امریکی شہریوں کی مدد کے لیے مڈل ایسٹ ٹاسک فورس قائم کرتی ہے۔ امریکی سفیر ٹرمپ کو ایران پر ایٹمی حملے کے لیے اکسانے لگا۔
اس سائیڈ میں امریکی سفیر مائیکل حقابی کا ٹرمپ کو زمانی پیغام، صدر ٹرمپ کو ٹرومین ملنے کا مشورہ دے دیا۔ سابق امریکی صدر ٹرومین نے جاپان پر ایٹم بم گرانے کا حکم دیا تھا۔ کٹر صہیونی نظریات کے حامل مائک حقابی نے کہا 1945 میں ٹرومین کے بعد سے میں نے آپ کا جیسا کوئی صدر نہیں دیکھا۔ مجھے یقین ہے آپ آسمانی آواز سنیں گے، یہ آواز میری یا کسی کی بھی آواز سے بہت زیادہ اہم ہے، صرف خدا کی آواز اہم ہے۔ ٹرمپ نے مائک حقابی کے بھی اس پیغام کا اسکرین شاٹ پوسٹ کر دیا۔ ایران پیچھے نہ ہٹا تو جوہری پروگرام کا مکمل خاتمہ ہمارا ایجنڈا ہے۔ جرمن چانسلر کی ایران کو کھلی دھمکی، کہا ایرانی جوہری پروگرام کے خاتمے کا مقصد اسرائیل تنہا حاصل نہیں کر سکتا، ایران باز نہ آیا تو تباہ کن کارروائی ہوگی۔ G7 ممالک نے اسرائیل کی حمایت کا اعلان کر دیا، ایران کو عدم استحکام کا سبب قرار دیا۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا، اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ پاکستان اور برطانیہ کا خطے میں امن کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا برطانوی ہم منصب سے رابطہ، خطے کی بگڑتی سیکیورٹی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ اسحاق ڈار نے کہا اسرائیل کے ایران پر بلا جواز حملوں سے علاقائی اور عالمی امن کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ وزیر خارجہ کا اماراتی ہم منصب کو ٹیلی فون، پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے قیام امن کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت پر اتفاق کیا۔ صدر ٹرمپ کشمیر پر ثالثی میں مدد کے لیے تیار ہیں، وہ امن کے لیے پیشکش کر چکے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی میڈیا بریفنگ، کہا ملکوں پر منحصر ہے کہ وہ مدد کی پیشکش کو قبول کرتے ہیں یا نہیں، انہیں اپنے مستقبل کا تعین کرنے کا حق ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں شراکت دار ملکوں کے کردار سے متعلق آوائی نیوز کے سوال پر ٹیمی بروس کا کہنا تھا صدر ٹرمپ دنیا کے بہترین ڈیل کرنے والے شخص ہیں، مشرق وسطیٰ کے شراکت دار ممالک ہمارے ارادوں اور مقاصد کو سمجھتے ہیں۔ خدشات کے باوجود ٹرمپ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پی آئی اے کا خصوصی طیارہ اشخباز سے اسلام آباد روانہ، 150 پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے پی آئی اے کی ایئر بس حکومتی ہدایت پر اشخباز بھیجی گئی۔ چند گھنٹوں میں طیارہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گا۔ ایرانی فضائی حدود بند ہونے پر شہریوں کو مشہد سے اشخباز منتقل کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری کا ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، پاک فضائیہ کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ صدر مملکت کی سربراہ پاک فضائیہ سے ملاقات، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی پاک فضائیہ کی آپریشنل حکمت عملی پر بریفنگ۔ صدر کو بتایا گیا بھارت کے ساتھ کشیدگی میں پاک فضائیہ کی کامیابی اعلیٰ تربیت کا نتیجہ ہے۔ پاک فضائیہ نے اپنی تاریخ میں پہلی بار فل اسپیکٹرم آپریشنز کیے۔ جدید اور انقلابی ٹیکنالوجیز کی تصویراتی استعمال نے فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ صدر نے پاکستان کی خود مختاری اور سرحدوں کے دفاع میں فضائیہ کے فیصلہ کن کردار کو سراہا۔ صدر مملکت نے کہا ایئر چیف کی مدبرانہ قیادت نے پاک فضائیہ کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کیا۔ پاکستانی افواج کی جرری اور دور اندیش قیادت نے بھارتی جارحیت پر زبردست جواب دیا۔ ملک کی معیشت میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو نمایاں کردار ہے۔ اوورسیز پاکستانی ملک کے سفیر اور اثاثہ ہیں، ترسیلات زر اور سرمایہ کاری میں ان کا اہم حصہ ہے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا واشنگٹن میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب، اوورسیز پاکستانیوں کا فیلڈ مارشل کو شاندار خراج تحسین، وقید المثال استقبال کیا۔ آپریشن بنیاد المرصوص میں شاندار کامیابی پر اظہار تشکر، واشنگٹن میں ڈیجیٹل ٹرک کے ذریعے افواج پاکستان کی قربانیوں اور بے مثال خدمات کو اجاگر کیا گیا۔ تو آپ کو 2.5 مہینے پہلے اس دورے کے بارے میں بتا دیا تھا اور یہ بڑا ہی اوور ویلمنگ دورہ ہے۔ اس دورے کے اندر کوئی نتائج بھی ہیں پاکستان کے لیے مثبت اور پازیٹیو، وہ میں چاہتا ہوں کہ ICPR اناؤنس کرے یا گورنمنٹ آف پاکستان اناؤنس کرے۔ آرمی چیف کا دورہ امریکہ انتہائی مثبت ہے، اس دورے میں پاکستان کے لیے کچھ نتائج بھی ہیں۔ چاہتا ہوں کہ ISPR یا وفاق خود اعلان کرے۔ فیصل وعدہ کی AY نیوز سے گفتگو، کہا بجٹ کے لیے میری 90% تجاویز مان لی گئی، دفاعی بجٹ جتنا میں نے ڈیمانڈ کیا تھا اتنا نہیں ہو سکا۔ فیصل وعدہ نے مولانا فضل الرحمان کو سیاسی گرو قرار دے دیا، کہا بانی PTI پھر زرداری صاحب اور اب مولانا سے سیاست سیکھ رہا ہوں۔ سوال ہوا کیا صرف سیکھنے کی غرض سے مولانا کے پاس گئے تھے یا کوئی پیغام بھی دینا چاہتے تھے؟
جواب دیا، مولانا صاحب سے یہی سیکھا کہ ہر بات نہیں بتانی. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں مولانا کے حکم کی تعمیل ہوگی، میں ان کی سائٹ پر کھڑا رہوں گا. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا جناح یونیورسٹی کراچی کا دورہ، انتظامیہ اور طالبات نے پرجوش استقبال کیا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، آپریشن بنیان المرصوص میں عوام بالخصوص طلباء اور طالبات نے کلیدی کردار ادا کیا. بھارتی اسٹریٹجک مفروضوں کو ہمیشہ کے لیے زمیں بوس کر دیا. کوئی شک نہیں کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے. بلوچستان کے عوام مذہب، ثقافت، روایات کے رشتوں میں بندھے ہیں. فتنہ ہندوستان کے مٹھی بھر دہشت گرد بلوچستان سے رشتے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. طالبات کی جانب سے پاک فوج کو جنگ میں کامیابی پر خراج تحسین. کہا، ہم افواج پاکستان سے ہیں اور افواج پاکستان عوام سے ہے. عوام اور افواج پاکستان کا رشتہ ہمیشہ مضبوط رہے گا. صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات، سیاسی اور معاشی صورتحال پر گفتگو. وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات کے دورے اور وفاقی بجٹ سے متعلق آگاہ کیا. صدر مملکت نے کہا، بجٹ میں کم آمدنی والے طبقوں کی فلاح و بہبود کو ترجیح دی جائے. تنخواہ دار، پینشنرز، مزدور اور غریبوں کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے. وفاقی حکومت سولر پینلز پر مجوزہ ٹیکس 18% سے کم کر کے 10% کرنے پر آمادہ. پیپلز پارٹی اور وفاقی حکومت کے معاملات طے پا گئے. ذرائع کا کہنا ہے، وفاقی حکومت نے جامعات کے لیے 4 ارب 60 کروڑ کی گرانٹ بحال کرنے پر اتفاق کر لیا. سندھ میں وفاقی اسکیمیں سندھ حکومت کے حوالے کی جائیں گی. پیپلز پارٹی کا K4 منصوبے کے لیے مختص فنڈز بڑھانے اور صوبوں کے لیے ترقیاتی فنڈز کی تقسیم پر نظر ثانی کا مطالبہ. پیپلز پارٹی نے کراچی، حیدرآباد، سکر موٹر وے کے لیے فنڈز بڑھانے کا بھی مطالبہ کر دیا. وفاق نے سندھ کو کالونی سمجھ رکھا ہے. PWD کے منصوبے پنجاب، بلوچستان اور KP حکومت کو دے دیے گئے، لیکن سندھ حکومت کو نہیں دیے گئے. کیا وفاقی حکومت اب صوبائی حکومت کے اختیارات استعمال کرے گی؟ شازیہ مری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. MQM کے اراکین کا احتجاج. کہا، شازیہ مری سندھ کے ساتھ کراچی کی بھی بات کریں. پیپلز پارٹی کراچی پر بات کرنے سے کیوں کتراتی ہے؟ شازیہ مری نے کہا، کراچی کسی کے باپ کا نہیں، سندھ کا ہے اور رہے گا. کوئی الگ نہیں کر سکتا، نہ ہی کرنے دیں گے. We are well prepared for any eventuality in case things go towards further escalation. Ongoing discussions and negotiations on US tariffs. I had a very constructive and positive call with US Commerce Secretary. پاکستان کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے. امید ہے ایران اسرائیل جنگ زیادہ طویل نہیں ہوگی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب. کہا، امریکہ کے سیکرٹری تجارت ہاورڈ لیٹن سے ورچوئل گفتگو ہوئی. پاک امریکہ تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق ہوا. سال 2025-26 کا کل بجٹ کا تخمینہ 1028 ارب روپے ہے. یہ بجٹ بے کی تاریخ کا سب سے بڑا سرپلس بجٹ ہے. مجموعی صوبائی ترقیاتی بجٹ PSDP کا حجم 249.50 ارب روپے ہیں. بلوچستان کا 1028 ارب روپے کا بجٹ پیش. ترقیاتی بجٹ کا حجم 642 ارب. غیر ترقیاتی بجٹ 249 ارب روپے رکھا گیا. صحت کے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی امور کے لیے 87 ارب سے زائد رکھنے کی تجویز. 8 شہروں میں سیف سٹی منصوبے کے لیے 18 ارب مختص. وزیر خزانہ شعیب نوشروانی کی تقریر کے دوران صحافیوں کا احتجاج. بجٹ کی کاپی نہ ملنے پر اجلاس کی کوریج سے علامتی واک آؤٹ. بجٹ میں نہ ٹیکس لگایا نہ ہی بڑھایا. شہر اور دیہات میں ترقی اور سہولتوں کا فرق ختم کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں، ترقی کے ثمرات اب گاؤں گاؤں پہنچیں گے. 1800 دیہات کو ماڈل ولیج بنائیں گے. لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے ساتھ پنجاب ڈیولپمنٹ پروجیکٹ بھی لا رہے ہیں. کاشتکاروں سے وعدے نبھائیں گے. 129 ارب سے زائد فنڈز دے رہے ہیں. نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اسی سال مکمل ہو جائے گی.
KP हुकूमत ने IMF के 100% अहदाफ पूरे किए। 15 माह में टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू में 50% इजाफा किया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं सनतों को मकामी सतह पर पैदा होने वाली बिजली रियायती निर्खों पर फराहम करेंगे। 3 साल में 800 मेगावाट पन बिजली के मंसूबे मुकम्मल होंगे। 1,32,000 मुस्तहिक घरानों को मुफ्त और आधी कीमत पर सोलर सिस्टम दे रही हैं। पंजाब, सिंध और KP में तालीम का बजट देख लें। सिंध में तालीम की बदतरीन सूरत हाल है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं अवाम पर टैक्स का बोझ और अशराफिया को छूट देने से मईशत आगे नहीं बढ़ेगी। मुनिम जफर ने कहा 34 खरब के बजट में कराची के लिए कुछ भी नहीं है। वफाकी हुकूमत के बाद सिंध हुकूमत ने भी कराची को नजरअंदाज किया। 126 अरब का K4 मंसूबा 160 अरब तक पहुंच गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का रद्द अमल, कहा हर साल बजट के बाद सिंध हुकूमत पर इल्जामात लगाना जमात इस्लामी की पुरानी आदत है। सिंध हुकूमत ने तालीम के शोबे को हमेशा तरजीह दी। सिंध में तालीम, सेहत, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर तरक्याती काम किसी नूरा कुश्ती का नतीजा नहीं, PP की मुसलसल अवामी खिदमत का सबूत है। इस साइड ने गजा में मजीद 89 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इमदादी मरकज पर गोलाबारी से 70 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा का शदीद रद्द अमल। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस का इमदादी मराकज़ पर फलस्तीनियों की शहादत की तहकीकात का मुतालबा। गजा में खुराक लेने वालों पर एक बार फिर फायरिंग की गई। इमदाद लेने वालों पर गोलियां चलना काबिल कबूल नहीं। अंतोनियो गुतरेस, इसराइली फौज ने खान यूनिस और जनूबी गजा के करीबी कस्बों को खाली कराने का अल्टीमेटम जारी कर दिया। ईरान के खिलाफ जंग नहीं चाहते। अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर टिम कैन ने सदर ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने का बिल पेश कर दिया। कहा ट्रंप को ईरान पर पहले हमले का हुक्म देने से पहले कांग्रेस से इजाज़त लाजमी करार दी जाए। इसराइल ईरान तनाज़ा अमरीका को ना खत्म होने वाली जंग में घसीट सकता है। अमरीकी अवाम अपने फौजियों को एक और तवील जंग में भेजने में दिलचस्पी नहीं रखते। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा नेतन्याहू ने जानबूझकर अमरीका ईरान जोहरी मुज़ाकरात को सबूताश किया। इस्लामाबाद में प्रेस क्लब से चाइना चौक तक इसराइल मुर्दाबाद रैली। MWM के राजा नासिर अब्बास, जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच और सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं की शिरकत। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा ईरान के खिलाफ हर साजिश नाकाम होगी। जंग में अमरीका का गुरूर भी टूटेगा और इसराइल भी नाबूद होगा। लियाकत बलोच ने कहा दुनिया की इस्लामारी ताकतें आलम इस्लाम के खिलाफ बरसरे पैगार हैं।